ایک صحابی کا واقعہ بھی ابھی میں بتاؤں گا. حضرت جلیبیب، آپ کیا ہیں؟ پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ نام سن رہے ہیں. حضرت جلیبیب، یاد رکھیے گا نام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے کہتے ہیں کہ جلیبیب تم شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے. ایک دن کہیں، 2 دن کہیں، 3 دن کہیں، کئی دن ان کو کہتے رہے. بیان فرمایا حضرت جلیبیب یہ کہیں، آخر میں یہ کہیں اللہ کے نبی میں شادی کیسے کروں؟ میں شکل کے اعتبار سے بھی کوئی اچھا نہیں ہوں، میری شکل اچھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں تو خود اپنے کھانے کو ترستا ہوں، میرے پاس کھانے پہننے کے ساز و سامان نہیں ہے، نہ رہنے کو اچھا مکان ہے، نہ پہننے کو اچھا لباس ہے، نہ کھانے کو میرے پاس کوئی اچھا خوراک ہے. میں کیسے شادی کر لوں؟ اور مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ میری غربت کو دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر کون اپنی بیٹی کو دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں جلیبیب بتا تو صحیح، تو شادی کرنے کی ارادہ رکھتا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم شادی کرو؟ حضرت جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ارادہ تو ہے، لیکن بس باتیں یہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں میں تمہاری شادی کراؤں گا، میں تمہاری شادی کراؤں گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں مدینے میں فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور جا کر کے یہ پیغام دینا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کرانا ہے، رشتہ کرانی ہے. وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو مانتے ہیں اور مدینے کی گلی ہوتے ہوئے وہ انصاری صحابی کے گھر تک پہنچتے ہیں. وہ انصاری صحابی کے گھر میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا ہے. وہ بھی بیٹھاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. جب بیٹھاتے ہیں مہمان نوازی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا بھی نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اب جو میں بات ابھی بتاؤں گا میں کروں گا، وہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے نبی نے مجھے کہنے کو کہا ہے، مجھے کہنے کو کہا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو باتیں کہہ کر کے مجھے بھیجی ہے وہ باتیں آپ تک میں رکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ باتیں آپ تک رکھنے کے لیے آیا ہوں. دونوں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد بات چیت کی شروعات ہوتی ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس میں آؤں اور آپ کی بیٹی سے میں رشتہ کروں، میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کروں. تو بیان فرمایا وہ انصاری صحابی کہتے ہیں بات جب یہ ہے کہ رک جاؤ، میں اپنی اہلیہ محترمہ سے بھی ذرا مشورہ لے لیتا ہوں، رائے لیتا ہوں، آخر وہ کیا چاہتی ہے. بیان فرمایا آپس میں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں. ادھر اہلیہ محترمہ کہتی ہے میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتی ہوں، یہ لڑکا تو بالکل شکل میں کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اور اس کے پاس تو اپنا کوئی ذاتی روزی روزگار بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتی ہوں. بیان فرمایا
نبی ادھر میاں بیوی کی گفتگو شنید بات چیتیں ہو رہی ہے، تیسری جانب بیٹی انصاری صحابی کی بیٹی باتیں سن رہی ہیں، اخیر میں آتی ہیں اور کہتی ہیں ابا حضور یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ بات توجہ سے سنیں اور اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیں۔ ابا حضور یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ آپ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو آیا ہے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، بھیجنے والے کی طرف آپ کی نظر جا نہیں رہی ہے۔ وہ سید الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، انہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ میں اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتی، میں اب جب شادی کروں گی تو انہی کے ساتھ کروں گی، میں جب نکاح کروں گی تو انہی کے ساتھ کروں گی، جب بھی دلہن بنوں گی تو انہی کی بنوں گی، کسی دوسرے کے ساتھ میرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ بھیجنے والے کی طرف بھی تو ایک نظر کریں، جن کی شان میں قرآن کریم نے بیان فرمایا جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ارے جن کے سینے کے بارے میں قرآن مقدس نے بیان کیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جن کی زبان کے بارے میں قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی، جن کے زلفوں کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا، اللہ پاک نے کہا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، جن کی آنکھوں کے بارے میں کہا ما زاغ البصر وما طغی۔ آپ بھیجنے والے کی طرف نظر نہیں کر رہے، اللہ کے نبی نے بھیجا، وہ تو سید المرسلین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ جب ہمارے رشتے کا انتخاب کیے ہیں، لڑکا جائزہ بھی ہے، مجھے منظور ہے، میں انہی کے ساتھ رشتہ کروں گی، انہی کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا جائے گا۔ جب ماں باپ یہ باتیں سنتے ہیں، ایموشنل ہونے کے بعد نکاح انہی کے ساتھ ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد بیان فرمایا بیچارے تو غریب تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن بیان فرمایا جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک برکتیں دینی شروع کر دی، برکتیں دینی شروع کر دی۔ بیان فرمائے اللہ پاک ان کو اتنے مال لیے وہ اتنے مالدار ہو گئے، حضرت جلیبی بیان فرمائے اتنے مالدار ہو گئے کہ ایک وقت میں مدینے میں جو عورتیں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہننے والی تھی، ان میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہننے والی حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کل یہ ہوتا ہے بیٹا انجینئر بن کر کے تو آ گیا، لیکن صاحب کیا کریں ابھی کچھ کمائے گا تو اتنا کیا کر رہا ہوں،